اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پچھلے درس میں دلائل کے ساتھ ہم نے واضح کیا تھا کہ ان کی بات غلط ہے. یہ عقیقے کا کھانا کھلا کے میلاد کی سنت قائم کر دی. ولیمہ شادی کی خوشی کا کھانا، ولادت میلاد کی خوشی کا کھانا عقیقہ کہلاتا ہے. تو آقا نے حدیث پاک ہے اعلان نبوت کے بعد کون صحابہ کو جمع کیا اور اپنی شریعت میں، اپنی سنت میں اپنے میلاد کا لنگر کھلا کر قیامت تک میلاد مصطفیٰ منانا سنت بنا دیا. قادری صاحب ایسا نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر یہ حدیث ثابت ہو جائے، جس حدیث کی صحت میں اختلاف ہے اور کافی لمبا اختلاف ہے، لیکن اگر یہ حدیث ثابت بھی ہو جائے پھر بھی اس حدیث سے میلاد منانا ثابت نہیں ہو سکتا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب سے وعدہ لیا کہ تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بارے میں لوگوں کو بتاؤ گے، ان کے سامنے یہ بات، یہ حق واضح کرو گے اور اسے چھپاؤ گے نہیں، تو انہوں نے، اہل کتاب نے یہ وعدہ توڑا اور اس وعدے کو سستے داموں میں بیچا، یعنی کہ دنیا کے چند مقاصد کے لیے بیچا. بے شک ان کا یہ سودا خسارے والا سودا ہے اور انہوں نے بہت برا سودا کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اہل کتاب کا یہ ظلم اس لیے ذکر کیا ہے تاکہ اہل اسلام جان لیں کہ یہ کتنا بڑا ظلم ہے، اور تاکہ اہل اسلام اور خصوصاً اہل علم اس برائی سے بچے رہیں اور اس گھٹیا سودے سے بچے رہیں. لیکن عبرت حاصل کرنے والے بہت کم لوگ ہوتے ہیں. پچھلے درس میں ہم نے قادری صاحب کو جواب دیا تھا، کیونکہ قادری صاحب نے ایک حدیث پیش کی تھی سنن بیہقی سے، جس حدیث میں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے بعد اپنا عقیقہ کیا تھا. اور اس حدیث سے قادری صاحب عقیقے والی حدیث سے میلاد منانا ثابت کرنا چاہ رہے تھے، جبکہ یہ بالکل جہالت کی بات ہے. اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پچھلے درس میں دلائل کے ساتھ ہم نے واضح کیا تھا کہ ان کی بات غلط ہے. لیکن قادری صاحب کا ایک اور درس سن رہا تھا جس میں انہوں نے ایک اور عجیب بات کی، اور اس کا تعلق ہمارے پچھلے درس کے ساتھ تھا. قادری صاحب کہتے ہیں کہ کچھ لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ اس حدیث سے مراد میلاد منانا نہیں بلکہ اس سے مراد عقیقے کا کھانا ہے. جی قادری صاحب، بالکل اس حدیث سے مراد عقیقہ ہی ہے، میلاد منانا نہیں ہے، جیسے ہم نے پچھلے درس میں دلائل کے ساتھ ثابت کیا. لیکن قادری صاحب اس کے بعد ایک اور عجیب بات کرتے ہیں. کہتے ہیں، دلیل دیکھیں، اپنا قیاس کس حد تک پہنچ گیا ہے کہ جس چیز پر چاہے قیاس کر لیتے ہیں. دلیل کیا پیش کرتے ہیں قادری صاحب کہ اگر عقیقہ اور میلاد دونوں میں فرق ہے تو دونوں چیزیں یہ میلاد کی خوشی کی ہیں. عقیقہ بھی میلاد کی خوشی پر ہوتا ہے اور میلاد منانے کا تعلق بھی پیدائش کی خوشی سے ہے. دونوں چیزوں کا تعلق پیدائش کی خوشی سے ہے. بعض علماء نے کہا کہ یہ میلاد کے بکرے نہیں حضور نے کیے تھے، عقیقہ کے تھے. بعض یہ سمجھتے ہیں کہ یہ میلاد کا نہیں تھا، یہ بکرے ذبح کر کے جو لنگر کھلایا تھا یہ عقیقہ تھا. یہ اگر عقیقہ تھا اور میلاد نہیں تھا، عقیقہ وفات پہ ہوتا ہے یا ولادت پہ ہوتا ہے؟ عقیقہ کس خوشی میں ہے؟ موت کی وفات پر ہوتا ہے یا ولادت پر ہوتا ہے؟ ارے کوئی میلاد کا مانے یا عقیقہ مانے، عقیقہ تو میلاد کی خوشی کا کھانا ہے. قادری صاحب
اس کے بعد کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعوت کر کے یہ عقیقے کا کھانا کھلا کے میلاد کی سنت قائم کر دی۔ ولیمہ شادی کی خوشی کا کھانا، ولادت میلاد کی خوشی کا کھانا عقیقہ کہلاتا ہے۔ تو آقا نے حدیث پاک ہے اعلان نبوت کے بعد کون صحابہ کو جمع کیا اور اپنی شریعت میں، اپنی سنت میں اپنے میلاد کا لنگر کھلا کر قیامت تک میلاد مصطفیٰ منانا سنت بنا دیا۔ قادری صاحب ایسا نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر یہ حدیث ثابت ہو جائے، جس حدیث کی صحت میں اختلاف ہے اور کافی لمبا اختلاف ہے، لیکن اگر یہ حدیث ثابت بھی ہو جائے پھر بھی اس حدیث سے میلاد منانا ثابت نہیں ہو سکتا۔ عقیقے کا کھانا تو ثابت ہو سکتا ہے، عقیقے کی سنت تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کی اس حدیث کی بنیاد پر، لیکن میلاد کی سنت اس حدیث سے ہم نہیں استدلال کر سکتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میلاد کی سنت اس حدیث سے کی ہو، میلاد کا حکم دیا ہو، میلاد کے کھانے کی دعوت دی ہو، ایسا نہیں، بلکہ عقیقے کا لفظ آیا ہے بالکل پوری صراحت کے ساتھ۔ اور قادری صاحب جو آپ کہتے ہیں دونوں کا تعلق پیدائش کی خوشی سے ہے، تو قادری صاحب ایسے تو بہت چیزیں ہیں جن کا تعلق پیدائش کی خوشی سے ہے۔ عقیقہ کرنا پیدائش کی خوشی سے اس کا تعلق ہے، یا پیدائش کے موقع پر کیا جاتا ہے۔ نام رکھنا پیدائش کے بعد رکھا جاتا ہے، اور بچے کے بال کاٹ کر ان کے برابر چاندی کا صدقہ کرنا اس کا تعلق بھی پیدائش سے ہے، اور کافی چیزیں ہیں جن کا تعلق پیدائش سے ہے، لیکن یہ نہیں کہ جس چیز کا بھی تعلق پیدائش سے ہو تو اس کا جو حکم ہوگا وہی حکم میلاد کا ہوگا، ایسا نہیں۔ اگر ایک شخص کسی اپنے بچے کی پیدائش کی خوشی میں کوئی غلط کام کرتا ہے تو ہم کیا کہیں گے کہ عقیقے کا تعلق پیدائش کی خوشی سے ہے اور عقیقہ سنت ہے تو اس کا غلط کام بھی سنت ہے؟ نہیں، ہم کام کو دیکھیں گے، اگر وہ کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے تو ہم کہیں گے یہ سنت ہے، اور اگر یہ کام عبادت ہے یا اگلا عبادت سمجھ کے کر رہا ہے لیکن اس کا یہ کام سنت سے ثابت نہیں ہے تو اس کا تعلق پیدائش کی خوشی سے ہو یا جس مرضی چیز کی خوشی سے ہو، اس چیز کو ہم سنت نہیں کہہ سکتے۔ میلاد کو سنت ثابت کرنا چاہتے ہیں تو آپ پر لازم ہے کہ ایسی دلیل پیش کرے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میلاد منایا ہو، عقیقہ نہیں بلکہ میلاد منایا ہو۔ نہیں پیش کر سکتے تو ایسی دلیل پیش کر دے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو حکم دیا ہو۔ اگر ایسی بھی نہیں ملتی تو ایسی حدیث پیش کر دے کہ صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میلاد منایا ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے ہوں، اس چیز کو برا نہ منایا ہو۔ آپ تو اسی دلیل کی بنیاد پر یہ دعویٰ کر رہے ہیں اور آپ کا یہ دعویٰ غلط ہے۔ اس کے آپ نے کافی حوالے دیے ہیں عامت الناس کے سامنے یہ ثابت کرنے کے لیے میری دلیل بہت قوی ہے۔ حدیث ہے بہقی شریف ان کی السنن الکبریٰ، حوالے سنتے آئیے۔ امام اسقلانی فتح الباری میں، امام اسقلانی تہذیب التہذیب میں، امام اسقلانی تلخیص الحبیر میں، امام مزی تہذیب الکمال میں، تہذیب الاسماء میں، ان تمام کتب میں، امام سیوطی الحاوی للفتاوی میں، امام ذہبی میزان الاعتدال میں، طبرانی المعجم الاوسط میں، مقدسی الاحادیث المختارہ میں، کل کتب میں حدیث ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت کے بعد بکرے ذبح کیے اپنی ولادت کی خوشی میں اور صحابہ کو اکٹھا کر کے لنگر اپنے میلاد کا کھلایا۔ حدیث کے لفظ ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اقا ان نفسہ بعد النبوہ۔ قادری صاحب یہ تو ایسے ہی ہے کہ آپ میلاد کے بارے میں بات ہو رہی ہو اور آپ سورۃ الاخلاص پڑھنا شروع ہو جائے اور کہے سورۃ الاخلاص اس میں کوئی شک نہیں کر سکتا، جس نے اس سورت میں شک کیا یا قرآن کی کسی سورت میں شک کیا وہ شخص کافر ہے۔ ہم کہیں گے آپ کی بات بالکل درست ہے،
ہم قرآن کو مانتے ہیں، ہم حدیث کو مانتے ہیں، لیکن سورۃ الاخلاص میں ایسی کوئی آیت نہیں جس میں حکم دیا گیا ہو کہ ہم میلاد منائیں۔ ایسے ہی جو آپ نے دلیل پیش کی ہے اس کا بھی ایسے ہی تعلق ہے، ایسی کوئی دلالت نہیں جس کی بنیاد پر ہم کہیں کہ میلاد منانا سنت ہے۔ قادری صاحب، آپ کو میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ قیاس کرنا چاہتے ہیں تو قیاس کرنے سے پہلے یہ دیکھا کریں کہ جو میں قیاس کر رہا ہوں کیا ایسا قیاس صحابہ نے کیا؟ کیا یہ صحابہ کا فہم تھا؟ کیا صحابہ نے عقیقے والی حدیث کو میلاد پر قیاس کیا؟ آپ کی محبت، میں مانتا ہوں کہ آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوگی، آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں، لیکن جتنی مرضی محبت ہو صحابہ سے بڑھ کے نہیں ہو سکتی۔ آپ کی محبت کم ہے صحابہ کی محبت کی نسبت، لیکن کیا صحابہ نے اس حدیث سے یہ فہم لیا؟ کیا صحابہ نے اس حدیث سے یہ سمجھا کہ میلاد منانا سنت ہے؟ اگر نہیں تو پھر آپ ایسے قیاس نہ کیا کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ہر لمحہ قرآن اور سنت کا ترجمان، فضیلت الشیخ توصیف الرحمان۔